بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنرل سائنس کلاس 8 یونٹ نمبر 1 ایکالوجی، کاربن اور آکسیجن سائیکل پہلے ویڈیو میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ہمارے چینل پر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے گلوبل وارمنگ۔ گلوبل معنی عالمی، وارمنگ گرمی کو کہتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ زمینی درجہ حرارت زیادہ ہونے کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ The increase in average temperature of the earth is called global warming۔ زمین کا ٹمپریچر جو دن بدن بڑھ رہا ہے اس کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ عالمی درجہ حرارت آخری 100 سال میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ہو گیا ہے۔ کازز گلوبل وارمنگ کی وجوہات: Human population growth is a major contributor to global warming۔ انسانی آبادی میں اضافہ گلوبل وارمنگ کا سب سے بڑی وجہ ہے۔ ڈیو ٹو دا انکریز ان ہیومن پاپولیشن، انسانی آبادی میں زیادتی کی وجہ سے دی یوٹیلائزیشن آف نیچرل ریسورسز، قدرتی وسائل یا قدرتی ذرائع کا استعمال، اینڈ دا ویسٹ جنریٹڈ فرام دی یوز آف دیز ریسورسز، اور اس نیچرل یا قدرتی وسائل سے جو فضلات پیدا ہوتے ہیں has increased massively، یہ مسلسل زیادہ ہو رہے ہیں۔ Excessive use of fossil fuels and deforestation۔ fossil fuels مطلب زمین کے اندر جو جلنے والے چیز ہوتے ہیں جیسے آئل، کول، گیس وغیرہ۔ Excessive use of fossil fuels، fossil fuels کا زیادہ مقدار میں استعمال، and deforestation اور جنگلات کی کٹائی، یہ دونوں جو ہے are leading causes of global warming، گلوبل وارمنگ کی بڑی وجوہات ہے۔ The burning of fossil fuels such as coal, gas and oil is adding carbon dioxide in the atmosphere۔ fossil fuels کا جلانا جیسے کولا، گیس یا تیل کو جلانا تیزی سے ایٹماسفیئر میں یا فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو جمع کرتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ is a leading greenhouse gas as it traps heat radiations۔ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ ایک گرین ہاؤس گیس، سب سے بڑی گرین ہاؤس گیس ہے۔ ایز اٹ ٹریپ ہیٹ ریڈیشنز، کیونکہ یہ گرمی کی ذرات یا گرمائش کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ڈیفارسٹیشن از دی unplanned removal of trees on large scale۔ ڈیفارسٹیشن زیادہ پیمانے پر بے منصوبہ درختوں کی کٹائی ہے۔ which converts forest in non-forest land، جو جنگل کو غیر جنگل زمین میں تبدیل کرتا ہے۔ فورسٹ آر ریمووڈ، جنگلات اسی لیے کاٹے جاتے ہیں to meet the increasing demand for land and materials، تاکہ زمین اور چیزوں کی ڈیمانڈ یا مطالبے پورے ہو جائے۔ میجر کازز آف ڈیفارسٹیشن آر، جنگلات کی کٹائی کی سب سے بڑی وجوہات جو ہے وہ یہ ہے۔ اربن ڈیولپمنٹ، شہری ترقی یا شہری منصوبہ بندی۔ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، ترقی کی منصوبے لائک روڈ جیسے روڈ، ریل کی پٹری یا ایئرپورٹ وغیرہ۔ ٹمبر اینڈ فائبر ریکوائرمنٹ، ٹمبر جو گھروں میں یا فرنیچر میں جو لکڑی استعمال کیا جاتا ہے اس کو ٹمبر کہا جاتا ہے۔ اینڈ فائبر ریکوائرمنٹ، فائبر جو ریشہ مطلب جو کاغذوں میں کتابوں میں جو لکڑی استعمال ہوتی ہے اس کو فائبر ریکوائرمنٹ کہتے ہیں۔ تو ڈیفارسٹیشن کے ایک وجہ ٹمبر اور فائبر ریکوائرمنٹ ہے۔ ووڈ فار فیول، جلانے کے لیے لکڑی، یہ بھی ڈیفارسٹیشن کا ایک میجر کاز ہے، بڑی وجہ ہے۔ اگلا ٹاپک ہے انٹریکشنز ان ایکو سسٹم۔ ایکو سسٹم یا ایکالوجی اسے کہتے ہیں کہ جو لیونگ تھنگز اور نان لیونگ تھنگز کے درمیان جو تعلق ہے اس کو ایکو سسٹم کہتے ہیں۔ تو ایکو سسٹم میں لیونگ تھنگز کی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات۔ ان این ایکو سسٹم، ایک ایکو سسٹم میں لیونگ آرگینزمز انٹریکٹ ود ایچ ادر ان ڈفرینٹ ویز، جاندار آرگینزمز یا جاندار چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مختلف طریقوں میں تعلق رکھتے ہیں۔ موسٹ کامن انٹریکشنز آر کمپٹیشن، پریڈیشن اینڈ سمبیاسس۔
یہ جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں سب سے عام تعلقات یہ ہے کہ کمپٹیشن مقابلہ، پریڈیشن شکار، اینڈ سمبیاسس. سمبیاسس جو دو لیونگ تھنگز یا دو آرگینزمز کے درمیان ایسا تعلق ہو جس میں وہ ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. سب سے پہلے کمپٹیشن مقابلہ. کمپٹیشن اکرز مقابلہ اس وقت ہو جاتا ہے when living organisms have to use common resources for the survival. جب جاندار اپنے زندہ رہنے کے لیے ایک ریسورس یا ایک وسیلہ استعمال کرتا ہے. even member of the same species compete with each other. یہاں تک کہ ایک قسم کے انواع بھی ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں فار سیم ریسورسز ایک جیسے وسائل کے لیے. اینیملز کمپیٹ فار فوڈ واٹر اینڈ اسپیس ٹو لائیو. اینیملز ایک دوسرے کے ساتھ خوراک، پانی اور رہنے کے لیے جگہ پر مقابلہ کرتے ہیں. پلانٹس کمپیٹ فار لائٹ، واٹر، منرلز اینڈ روٹ اسپیس. پودے ایک دوسرے کے ساتھ روشنی، سورج کی روشنی، پانی اور معدنیات اور جڑوں کے لیے جگہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. پریڈیشن شکار. In predation, one organism attack actively kills and feeds on other organism. شکار میں ایک جاندار حملہ کرتا ہے، دوسرے جاندار کو مارتا ہے. اینڈ فیڈز آن ادر آرگینزم اور اس دوسرے جاندار سے اپنا خوراک حاصل کرتا ہے. ون وچ اٹیکس اینڈ کل دا ادر از کالڈ پریڈیٹر. ایک جاندار جو وہ دوسرے کو مارتا ہے اور اس پر حملہ کرتا ہے اس کو پریڈیٹر مانا شکاری، اس کو شکاری کہتے ہیں. پرے از دا اینیمل. شکار وہ جانور ہوتا ہے دیٹ از ہنٹڈ جس کا شکار کیا جاتا ہے، اینڈ کلڈ بائی پریڈیٹر اور شکاری کے ذریعے وہ مارا جاتا ہے فار فوڈ اپنے خوراک کے لیے. پریڈیٹر ان ون کیس میں بی پرے ان another کیس. ایک حالت میں شکاری دوسرے حالت میں شکار ہو سکتا ہے. مطلب اس مینڈ کو دیکھو، یہ جو ہے پریڈیٹر ہے، شکاری ہے، اور یہ دوسرے حالت میں یہ خود پرے بن گیا ہے. تو شکاری جو ہے یہ ایک حالت میں، دوسرے حالت میں وہ خود بھی شکار کیا جا سکتا ہے. Some plants are also carnivores. کچھ پودے جو ہے وہ گوشت خور ہوتے ہیں. They prey upon insect and other animals. وہ حشرات اور چھوٹے جاندار کو شکار کرتے ہیں to fulfill their nitrogen deficiency. اپنے نائٹروجن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے. مثال کے طور پر پچر پلانٹ اینڈ وینس فلائی ٹریپ، جس کے تصاویر نیچے دیے گئے ہیں. Symbiosis. In symbiosis, member of two different species live together. Symbiosis میں دو مختلف species کے ممبر ایک ساتھ رہتے ہیں. And at least one get benefit from the other. اور آخر کار ایک ممبر جو ہے وہ دوسرے ممبر سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. Symbiosis has 3 types. Symbiosis کے 3 اقسام ہے. Parasitism. It is the association. یہ ایک تنظیم ہے in which one member get benefit، جس میں ایک ممبر جو ہے وہ فائدہ حاصل کرتا ہے and causes some harm to other member، اور دوسرے جاندار کو نقصان پہنچاتا ہے. پیراسٹزم کسے کہتے ہیں؟ جس میں دو ممبر ہوتے ہیں، ایک ممبر جو ہے وہ دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور اس دوسرے ممبر کو نقصان پہنچاتا ہے. مثال کے طور پر ماسکیٹو، مچھر جو انسان کو کاٹتے ہیں تو وہ اپنا فائدہ تو حاصل کرتا ہے، انسان سے خون پیتا ہے، مگر انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. اس کو پیراسٹزم کہتے ہیں. میوچوئلزم. سمبیاٹک انٹریکشن ایک ایسا سمبیاٹک تعلقات ان وچ بوتھ ممبر گیٹ بینیفٹ، جس میں دونوں ممبرز فائدہ حاصل کرتے ہیں، از کالڈ میوچوئلزم. اس کو میوچوئلزم کہتے ہیں. مثال کے طور پر مائکرو آرگینزمز ان دا گٹ آف ہربیورس. سبزی خوروں کے آنتوں میں جو مائکرو آرگینزمز ہوتے ہیں، ہیلپ ٹو ڈائجسٹ سیلولوز.
یہ اس ہربیورس کے سیلولوز کے ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے اینڈ گیٹ فوڈ اینڈ شیلٹر ان ریٹرن، اور اپنے لیے خوراک اور شیلٹر مطلب رہنے کے لیے جگہ حاصل کرتا ہے۔ دونوں کو فائدہ ہو گیا، ہربیورس کا سیلولوز ہضم ہو گیا اور مائکرو آرگینزم جو ہے اس نے خوراک اور رہنے کے لیے جگہ حاصل کر لی۔ سم بیکٹیریا لیو ان دا انٹسٹائن آف مین، کچھ بیکٹیریا جو ہے وہ انسان کے انتوں میں رہتے ہیں۔ دے گیٹ فوڈ، وہ بیکٹیریا اپنے لیے خوراک حاصل کرتے ہیں، اینڈ پرووائڈ اس ود سم وٹامن ان ریٹرن، اور واپسی میں ہمیں کچھ وٹامن جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں۔ کامنسلزم، ان دس ٹائپ آف انٹریکشن، اس قسم کے تعلقات میں ون پارٹنر گیٹ بینیفٹ وداؤٹ اینی بینیفٹ اور ہارم ٹو ادر آرگینزم۔ کامنسلزم میں ایک ممبر جو ہے وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں اور دوسرے ممبر کو نہ فائدہ پہنچاتا ہے اور نہ اسے نقصان پہنچاتا ہے۔ مثال کے طور پر بلڈنگ نیسٹ آن اے ٹری، پرندے جو ہے وہ ایک درخت میں اپنے لیے گھر بناتے ہیں۔ ایپیفائٹس آر اسمال پلانٹس، ایپیفائٹس جو ہے وہ چھوٹے پودے ہوتے ہیں وچ گرو آن لارج ٹریز، جو بڑے درختوں پر اگتے ہیں، فار اسپیس ٹو گیٹ بیٹر لائٹ، بہترین سورج کی روشنی حاصل کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ فلو آف انرجی ان این ایکو سسٹم ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھائیں گے۔ شکریہ۔